آیہ کریمہ نمبر 10 اور 11 نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق اللہ العظیم۔ اذ جب جاؤکم انہوں نے حلہ بولا تم پر، من فوقکم اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور کلیجے منہ کو آگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک اس موقع پر، ابتلی المؤمنون اللہ نے خوب آزمایا ایمان والوں کو، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور خوب جھنجھوڑے گئے۔ اب ان دو آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی جب لشکر کفر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے خندق کے قریب پہنچ گیا، تو اس وقت کا جو منظرنامہ ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے ان دو آیات میں۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ جب انہوں نے حلہ بولا تمہارے اوپر، کہاں سے؟ تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی۔ اب اوپر اور نیچے سے کیا؟ سامنے سے کفار کا لشکر آ گیا اور خیبر کی سمت سے یہود۔ اب اوپر اور نیچے سے تمہارے جب حلہ بول دیا گیا، اب جب تم نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، 12,000 کا، جب عرب میں آج تک اتنا بڑا لشکر کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو حالت یہ ہوئی کہ خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صورتحال اتنی بھیانک تھی، اور دوسری سمت دہشت اور ہیبت سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے کہ مٹھی بھر 3,000 کا لشکر، اور وہ بھی ایسے کہ جو کئی دنوں سے خندق کھود کھود کر تھک کر چکنا چور ہوئے تھے، اور جاڑے کا موسم اور شدت کی سردی، اور سامنے لشکر کفر اور پیچھے سے یہود کا خطرہ۔ اب حالات یہ تھے کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ اب اس موقع پر تم اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اب یہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ ظنون کو جو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا نا، یہ ایک خاص مقصد ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سب لوگوں کی سوچ اور اندیشے یکساں نہیں تھے۔ منافقین اس موقع پر کیا سوچ رہے تھے؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام کا درخت آج جڑ سے اکھڑ جائے گا، اور یہ جو کفر کا طوفان آیا ہے، یہ اسلام کے چراغ کو العیاذ باللہ آج بجھا کر رکھ دے گا، اور آج کے بعد پیغمبر اسلام اور اسلام کا نام لینے والا سرزمین عرب ہی نہیں، حجاز مقدس ہی نہیں، دنیا بھر میں کوئی نہیں ملے گا۔ خیال یہ تھا ان کا، منافقین کا۔ اور پھر
جو منافق تھے انہوں نے آہستہ آہستہ میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا، ہیلے بنا کر، بہانے بنا کر۔ کچھ تو جانے کی اجازت طلب کرنے لگے اور کچھ نے اجازت کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا، اور حالات سامنے دیکھے مورچے خالی چھوڑے اور دم دبا کر بھاگ گئے، چپکے سے کھسک گئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک حالت یہ تھی، لیکن دوسری سمت پاک بازوں کا ایک گروہ ایسا تھا جنہیں ان حالات کے باوجود بھی اللہ رسول کے وعدوں پر پکا یقین تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایمان اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ جب سارے ظاہر کے حالات مخالفت میں جا رہے ہوں تو انسان ان حالات میں بھی پوری استقامت اور یقین سے کھڑا رہے اور اللہ کے وعدوں پر ڈٹا رہے، تو اسی کا نام تو ایمان ہے۔ میں نے اسی دروس کی مجالس میں، میرے خیال میں مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے 2 یا 3 مرتبہ سے زائد یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کی سعادت کے لیے بحری جہاز کے ذریعے گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ تو جب حج سے واپس آ رہے تھے تو درمیان سمندر لہریں اتنی بپھری کہ کپتان نے اعلان کر دیا کہ ہم بور میں پھنس چکے ہیں اور بچنے کی کوئی امید نہیں، کسی بھی لمحے ہمارا جہاز ڈوب سکتا ہے اور ہم سبھی لوگ جو ہے نا وہ مر سکتے ہیں۔ پورے جہاز میں کچھ وہ تھے کہ جو کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے اور کچھ وہ تھے کہ جو اہو بکا کرنے لگے۔ ایک عجیب منظر تھا، لیکن پورے جہاز میں ایک شخص پورے یقین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا احمد رضا تم نے کپتان کا اعلان نہیں سنا کہ کپتان کیا کہہ رہا ہے؟ کہا سنا ہے۔ تو پھر کہا اتنے یقین سے بیٹھے ہو؟ کہا یقین سے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں سفر کی دعا پڑھ کر اس پر سوار ہوا ہوں اور مجھے اپنے رسول کے فرمان پر یقین ہے کہ آقا کریم نے فرمایا جو سفر کی دعا پڑھ کر سوار ہوتا ہے، جس سواری میں وہ بیٹھتا ہے وہ سواری تباہ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہاں کتنا بھی طوفان کیوں نہ آ جائے، مجھے اپنے آقا کے فرمان پر یقین ہے کہ اس جہاز کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ابھی یہ گفتگو اپنے اختتام کی جانب بڑھی تھی کہ کپتان کی طرف سے دوسرا اعلان ہوا کہ ہم بور سے نکل آئے ہیں، ہمارا جہاز صحیح سلامت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ ایمان اس کا نام ہے، یقین اسی کا نام ہے کہ انسان ظاہر کے حالات کو نہ دیکھے، انسان اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمودات پر پورے یقین و استقامت سے ثابت قدم رہے۔ اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے یہی درس ہمیں ملتا ہے، یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اسی یقین کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یارو آپ ذرا سوچئے تو صحیح نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ کیا منظر ہوگا جب سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سب کچھ سمیٹ کر لے آئے۔ تو میرے آقا نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بیوی بھی تھی، باپ بھی تھا، ماں بھی تھی، بچے بھی تھے۔ تو کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہو۔ آج ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے کہ گھر سے ایک ایک ذرہ اٹھا کر باہر لے آئے اور بچے چیخو پکار کرنے لگے تو کہے کہ بچوں ارے چیختے کیوں اور روتے کیوں ہو؟ میں اللہ رسول چھوڑ کر چلا ہوں تمہارے پاس۔ تو آج ہمارے بچے یقین کریں گے، لیکن نہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات یقین کی سنیے۔ حضرت عثمان جو بات ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے والد جناب ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو اپنے بیٹے کو برا بلا کہنے لگے۔ اور حضرت اسما جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہیں، ان سے کہنے لگے دیکھ تمہارا باپ کتنا برا ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا۔
ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا۔ تو بیٹی نے کیا کیا، ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے کنکر بھرے اور دادا کا ہاتھ پکڑا اور کنکروں پر لگا کر کہتے ہیں دادا یہ ساری اشرفیاں تو باپ چھوڑ کر گیا۔ یقین کی وہ کیا منزل ہوگی اور یقین کی وہ کیا انتہا ہوگی کہ واقعی جب حضرت اسماء نے تھیلی کا منہ کھولا تو سارے کنکر اشرفیاں بن چکے تھے۔ ایمان تو اس کا نام ہے، ایمان تو اسی حقیقت کا نام ہے، پورے یقین سے۔ تو یہاں بھی غزوہ احزاب کے موقع پر پاک بازوں کا جو گروہ تھا وہ پورے یقین کے ساتھ کھڑا تھا کہ اللہ رسول کا جو فرمان ہے وہ بالکل سچا ہے۔ یہ 10,000 12,000 کیا ہیں، یہاں 24,000 بھی آ جائے تو فتح ہماری ہے۔ وہ اس پورے استقامت اور ان کے عزم اور ثبات میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، وہ پورے یقین کے ساتھ کھڑے تھے۔ حالات کتنے سخت تھے، اللہ کا قرآن حالات کی سختی کو خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کو سخت ترین آزمایا گیا۔ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ سامنے خندق ہو، آگے دشمن کھڑا ہو، پیچھے سے بھی دشمن کی یلغار ہو اور بھاگنے کے تمام راستے مسدود ہو جائیں، تو اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی؟ لیکن کہا نہیں، ایمان والوں کو خوب آزمایا گیا۔ اور یہ گھڑی کتنی سخت تھی، ہر چیز زلزلو، ہر ایک چیز تھر تھر کانپ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا۔ آج پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو شاید پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ منظر اتنا عجیب اور ہولناک تھا کہ ہر چیز اس منظر کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لیکن حیران ہے کہ ہر چیز تو کانپ رہی تھی، لیکن جن کے ساتھ یہ منظر پیش آنا تھا وہ پورے ثابت قدمی سے کھڑے تھے، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش تک نہیں تھی۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کھڑے تھے کہ دنیا کا کوئی طوفان ہمیں یہاں ہرا نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا، ہم نے یہ موقع تھا جب ہم نے مسلمانوں کو خوب جھنجھوڑا، لیکن اتنے جھنجھوڑنے کے باوجود بھی ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ یہ کون لوگ تھے؟ ان لوگوں کی تاریخ بھی تو پڑھو نا کہ یہ کون لوگ تھے۔ سرزمین مکہ میں یہ بسنے والے جو بعد میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، مکہ میں کون سا ظلم نہیں ان پر کیا گیا؟ یارو بلال تھے نا، یہ وہی بلال ہیں جنہیں مکہ کے تپتے ریت پر لٹایا جاتا اور گلے میں پھندا ڈال کر پھر ریت پر گھسیٹا جاتا، اور جب گھسیٹنے والے تھک جاتے گھسیٹ کر تو ننگی پشت کے سمیت بلال کو ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر کھڑے ہو کر پھر جمپ لیتے اور جمپ لے کر تالیاں بجاتے اور کہتے بلال اب بتاؤ۔ تو اتنی تکلیف کے بعد بھی بلال کا کیا نیچے سے پیغام آتا، ارے دنیا والو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس تربیت سے گزرے تھے۔ کسی کی ماں کو بیٹے کے سامنے شہید کیا گیا، کسی کے باپ کے ٹکڑے کیے گئے، کسی کو باندھا گیا، کسی کو رسیوں میں جکڑا گیا، کسی کو ہجرت کرنے سے روکا گیا۔ کیا ظلم تھا جو مکہ میں ان پر ڈھایا نہیں گیا۔ اور جو مکہ میں شہزادے بن کر رہ رہے تھے، مدینہ طیبہ جانے کے لیے ارادہ کیا تو انہیں ننگا کر دیا گیا اور جسم پر 1 انچ کپڑا نہیں رہنے دیا گیا۔ وہ اپنی شرمگاہیں پتوں سے، کھجوروں کی شاخوں سے ڈھانپ کر پیادل اتنے بڑے چھالے پاؤں میں پڑ گئے اور پیادل چل کر مدینہ اپنے آقا کے پاس پہنچے۔ جو اتنی بڑی آزمائش سے گزرے تھے، اب ان کے لیے یہ آزمائش حیثیت ہی کیا رکھتی تھی؟ تو اللہ فرماتا ہے خوب جھنجھوڑا، جتنا جھنجھوڑا جا سکتا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ وفا شعار، یہ جان نثار محبوب سے اپنی غلامی کا جو
طاقت باندھے ہوئے ہیں، جو رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، یہ اس میں کتنے سچے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ان کے استقلال اور ان کے پائے ثبات میں اور ان کی ثابت قدمی میں ایک ذرے کے برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ یہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، جہاں بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل رہے تھے وہاں یہ اتنے ہی استقامت کے ساتھ محبوب کے فرمان پر کھڑے تھے۔ اور یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ جیلوں کی سلاخیں جن کو ڈرا دیں، جو پولیس کے ڈنڈے کا نام سن کر گھر میں دبک جائیں، یارو جو پرچوں کا نام FIR کا لفظ سن کر بھاگ جائیں اور ناموس رسالت کے مقابلے میں وہ کہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ناموس رسالت کے ماننے والوں سے، بلا وہ بھی غلامی کا کوئی شرف رکھتے ہیں؟ غلام تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر محبوب کے لیے نکل آئیں میدان میں اور پھر اتنی استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہ سکے۔ یورپی یونین مل کر کہتی ہے کہ سعد رضوی سے کوئی معاہدہ کر لو اور اسے جیل سے نکالو۔ سعد رضوی کہتا ہے جیل میں مر جاؤں گا لیکن رسول اللہ کی ناموس پر کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کروں۔ پوری دنیا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن وہ بچہ جو ساری زندگی مسجدوں کی صفوں پر پلا، ناموس رسالت کا پہرے دار بن کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی ثابت قدمی سے کھڑا، یہی ایمان ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو استقامت کی